والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزت مآب حضرت علامہ مولانا حنیف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے امام خطیب حضرت علامہ مولانا محسن صاحب متظل العالی اور بولٹن کی جامع مسجد مکہ کے امام و خطیب حضرت قبلہ مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمیع علماء کرام، حفاظ کرام اور آج کی اس بس میں غوثیہ کے جملہ شرکاء، آپ کے اس خوبصورت مرکز میں پہلی بار حاضری کا شرف پایا اور قبلہ علامہ محسن صاحب نے بڑی محبت سے آپ کے سامنے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا. تقریر کرنا یہ ایک فن ہے، خطابت باقاعدہ ایک فن ہے، لیکن فن خطابت پر کوئی کتاب مرتب نہیں ہوئی آج تک. اس لیے کہ اگر اس پر بھی کوئی کتاب مرتب ہوتی تو لا محالہ یہ بھی تقاضۂ دین سے ہوتا کہ خطابت بھی کتابوں سے پڑھ کر سیکھی جائے. اگر یہ صرف فن کی حد تک ہو تو یہ محبوب اور مرغوب اور مطلوب نہیں، اور اگر فن سے نکل کر 2 قدم آگے جائیں، خطابت حق بات کو حق کے ساتھ بیان کر دینا، اس کو خطابت کہتے ہیں. اور اگر کسی کی بات میں اثر ہوتا ہے تو یہ کتاب سے نہیں آتا، یہ صاحب کتاب کے فیض سے. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ کوئی فن خطابت، تو وہ تو کوئی نہیں. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ آپ کو ہر طرف نظر آئے گا. جتنے بھی الحمدللہ اہل سنت کے جملہ علماء کرام، ان کا یہ طریقہ اور ان کی یہ سنت، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنے فنون پر ناز نہیں کرتے، اپنے علم پر ناز نہیں کرتے،
اپنی نسبت پر ناز کرتے ہیں، اس نسبت کے فیض سے پھر انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، سرخرو بھی ہوتا ہے۔ اور میں بڑا ہی خوش ہوں، اتنی خوبصورت مسجد میں نے دیکھی، بڑا اچھا اس کا وسیع و عریض اس کے حدود ہیں، اور خوشی ہے کہ اہل سنت کے مسلمانوں نے مل کر یہاں یہ عظیم مرکز بنایا ہے۔ اللہ اس کو اور آباد فرمائے۔ اور جو بات ابھی خطابت میری گفتگو سے پہلے علامہ محسن صاحب فرما رہے تھے درس نظامی کے حوالے سے، میں اپنے موضوع کو چھیڑنے سے پہلے ایک دعوت فکر سب کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ دعوت فکر متعلق ہے درس نظامی کے ساتھ، کہ ہم اگر آج سنی ہیں، اس سنی ہونے میں علماء اہل سنت کا 100% ہاتھ ہے۔ سنی کیا ہوتا ہے، سنیت کی بنیاد کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ آپ اپنے ذوق اور اپنے خیال اور اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے متعین نہیں کر سکتے۔ سنیت کیا ہے، سنیت کا وقار کیا ہے، سنیت کی بنیاد کیا ہے، یہ آپ کو کوئی سنی عالم بھی بتائے گا، اور یہ سلسلہ سنیت اسی وقت تک زندہ رہے گا جب تک سنی عالم رہیں گے، سنی عالمات رہیں گی۔ اور ہماری ضرورت ہے اس دور کی کہ جس طرح ہم دنیا میں آگے نکل رہے ہیں، اہل سنت کے میدان میں بھی آگے نکلنے کے لیے ہمیں عوام اہل سنت کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے بچوں کو ان نیک سیرت اور نیک صورت لوگوں کے حوالے کریں، تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو ان کے دلوں میں اتار سکیں۔ اور جس طرح سے آج ان کے دم قدم سے مسجدوں میں بہاریں موجود ہیں، اسی طرح آپ کی اولادوں میں بھی آپ کے وارث وہ بنیں کہ جن کے سینے میں وراثت مصطفیٰ ہے۔ تو اب میں وقت کی قلت کو بھی مد نظر رکھوں گا، اور جید علماء کرام ماشاءاللہ جو علماء درس نظامی پڑھاتے ہیں وہ اصل عالم ہیں، اور ویسے تو سیزن لگانے کے لیے علماء بہت آتے ہیں، تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں عالم ہے یہ وہی ہے جو درس نظامی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، رسول اللہ کا فیض صبح و شام عام رکھتا ہے۔ یہ اصل بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ان حضرات کی توجہ سے ہی گفتگو ہوگی، اور بزرگ عالم دین ہمارے علامہ حنیف صاحب اللہ ان کی عمروں برکتیں فرمائے، اور پرانے احباب ہیں ان کی خدمات ہیں، تو ابھی جمعہ 4 دن جس کو کہتے ہیں ہم آئے ہیں یہاں، ہم نے کوئی دن کی خدمت بھی نہیں کی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ خدمت بھی نہیں کی، ہم نے کوئی قربانی بھی نہیں دی، ہم نے دین کے لیے کوئی مار بھی نہیں کھائی، ہم نے دین کے لیے کوئی جہاد بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو کرم ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل بات ہے۔ وہ کبھی کبھی نہ کرنے پر بھی کرنے والوں کا اجر دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی لوگ تو ہیں نا جو فرضیت نماز سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے رخ مصطفیٰ کا نظارہ کیا، اور اس نظارے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا جو دیگر صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو نماز نہیں، ابھی حج نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی وہ شراب کے احکام یہ بھی جاری ہیں، شراب بھی پینا جائز ہے، اور یہ احکام مدینے میں جا کے بدلے ہیں بہت سارے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں جب اپنے جوش کرم پر ہوتا ہے تو مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ عباد الرحمن، مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں پہلی بار اس مسجد میں آیا، تو مسجد ہے غوثیہ، جن کا پروگرام ہے وہ بھی غوث جن کی نسبت ہے، انہی کی نسبت والوں کی مجلس میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جیسے نام انہوں نے رکھا ہے غوثیہ مسجد، اور پھر غوث اعظم کی نسبت ہے، اور ان کی نسبت سے انشاءاللہ ہم سب کو فیض ضرور ملے گا۔